فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، تو موسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے مگر ان کی قوم کے کچھ نوجوان لڑکے تھے جو ایمان لائے تھے۔ اور کیوں؟ علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے باقی لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ وملئہم، اور اپنے سرداروں کی خوف سے، ان یفتنہم، کہ وہ سردار ان کو جو ہے وہ اذیت دیں گے۔ اچھا، اب یہ بات سمجھ لیں کہ یہ بنی اسرائیلی تھے تو مسلمان، یہاں ایمان لانے کا مطلب یہ دل و جان سے موسیٰ علیہ السلام کی بات صرف چند نوجوانوں نے مانی تھی۔ یہ بات جا کے کھلی کب؟ یہ بات کھلی جب کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا لڑنے کا، تو قوم نے اس موقع پہ کہہ دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ابھی یہ بات کھلی نہیں تھی، ابھی یہ تھا کہ وہ بہرحال ایک قومی جدوجہد تھی، اس میں گویا موسیٰ علیہ السلام کی قیادت انہوں نے مانی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ وہ جو اللہ پر توکل ہونا چاہیے، جو اللہ کے احکامات کی پابندی ہونی چاہیے، جس طرح کا تقوی ہونا چاہیے، جو روح اسلام کی ہے وہ ان کے اندر نہیں تھی۔ وہ چند ہی لوگ تھے جو خلوص کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ ڈرتے کس سے تھے؟ من فرعون، فرعون سے، وملئہم، اور اپنے سرداروں سے۔ اب یہ ہے وہ انتظام جو کیا جاتا ہے، ایک غلام قوم کے اندر سے ایک طبقہ پیدا کیا جاتا ہے جسے ایک چھوٹی سی سرداری دی جاتی ہے، ان کو تھوڑے مفادات دیے جاتے ہیں، ان کو کچھ زمینیں دی جاتی ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے اپنی قوم کے اوپر ظلم کرایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ ذکر رکھا تھا کہ جب یہاں پہ سلطنت برطانیہ کا راج ہوا تو اس نے پھر یہ جن لوگوں کو جاگیریں دیں، جنہیں پیر بنا کے پیش کیا کہ یہ تو پیر ہیں اور بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ اندر سے سارے جو ہے نا وہ سلطنت برطانیہ کے جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ فرستادے تھے، ان کے کھڑے کیے ہوئے لوگ تھے۔ یہ انتظام فرعون نے بھی کیا، یہ انتظام انہوں نے بھی کیا، اور اب بھی اکثر و بیشتر مسلمان ممالک میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے عوام کے اوپر، تو وہ جس نام سے بھی ہو رہا ہو تو وہ ان کے اپنے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فوجیں ہوتی ہیں، اپنی پولیس ہوتی ہے، اپنی حکمران ہوتے ہیں، حکم کہیں اور سے آتا ہے۔ جن قوانین کو نافذ کرنا ہو وہ نافذ کرنے والے بھی اپنے ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی باہر سے آ کے تو نہیں نافذ کرتے، تو وہی۔ اور بلکہ اگلی بات یہ بھی ہے، جس طرح قارون بنی اسرائیل ہی میں سے تھا لیکن وہ فرعون کے ساتھ شامل ہو کے تو وہ بنی اسرائیلیوں پہ ظلم کرتا تھا، اور نتیجہ کیا نکلا تھا کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ جس کے وہ صندوق اٹھانے کے لیے مزدوروں کی پوری جماعت درکار تھی۔ اب وہ دولت آج انہی حکمرانوں کے پاس ہوتی ہے کہ جو غیروں کی جو ہے نا وہ بوٹ پالش کرتے ہیں یا ان کے احکامات کی جو ہے تنفیذ کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر، تو یہ سارا اس کا صدقہ مل رہا ہوتا ہے، اور قرض چڑھ رہا ہوتا ہے قوم کے اوپر، دیا جا رہا ہوتا ہے جن کو، وہ جاتا ان کی صندوق میں ہے لیکن کھاتے میں پوری قوم کے لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے جو اس وقت نظام چل رہا ہے۔ تو فرعون اور جو ان کے اپنے سردار تھے ان کے ڈر کی وجہ سے یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دل و جان سے نہیں دے پا رہے تھے۔